جی دوستوں، خوش آمدید میرے اس یوٹیوب چینل بزم پردیس میں۔ آج کی کہانی ایک شادی شدہ لڑکی کی ہے، جو مشکلات، جو معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایک شادی پہ، اس کے بعد وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہے، یہ سب میں بیان کروں گا۔ لڑکی کا نام نادیہ ہے اور یہ کہانی اس نے مجھے بھیجی، تو یہ میں آپ کو اس کی ہی زبانی سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس احساسات کو، اس جذبات کو سن سکیں۔ یہ کہانی نادیہ اور تیمور کی شادی کی ہے، جو 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب ان دونوں کی نظریں پہلی بار کراچی میں ایک خاندانی دعوت میں ملیں اور ایک خاموش مسکراہٹ نے دونوں کو جوڑ دیا۔ تیمور اس وقت امریکہ میں H1B ویزے پر کام کر رہا تھا، جبکہ جب رشتہ آیا نادیہ کے والدین نے بہت خوشی سے ہاں کر دی، کیونکہ لڑکا بیرون ملک روزگار تھا اور بظاہر سب مکمل سا لگتا تھا۔ نادیہ خود بھی کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ کراچی یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے والی نادیہ ذہین، متوازن اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ اسے امید تھی کہ امریکہ میں جا کر وہ اپنی تعلیم اور شخصیت کا بہتر استعمال کر پائے گی۔ جب وہ نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے فلوریڈا پہنچی تو سب کچھ بہت خواب سا تھا۔ صرف صاف ستھری سڑکیں، جدید سہولیات، بڑے بڑے مالز اور آزادی کا وہ ماحول جو پاکستان میں اکثر خواتین کے لیے صرف ایک تصور ہوتا ہے۔ تیمور نے بھی شروع کے دنوں میں خوب توجہ دی، مگر رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد تیمور کے دفتر کا دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ روزانہ صبح جلدی نکلتا، شام کو دیر سے آتا اور زیادہ تر وقت اپنے لیپ ٹاپ اور فون میں مصروف رہتا۔ نادیہ کے لیے وہ ایک اجنبی سا ہونے لگا تھا۔ نادیہ نے کئی بار تیمور، میں اکیلی رہ جاتی ہوں، پورے دن میں کسی سے بات نہیں ہوتی، کم از کم شام میں ہمارے درمیان کچھ وقت تو نکالنا چاہیے۔ تیمور تھکے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، نادیہ میں بھی انسان ہوں، کام کر کے آتا ہوں، کبھی تم بھی میری تھکاوٹ کو سمجھا کرو۔ نادیہ خاموش ہو جاتی۔ دن اس طرح گزرتے رہے۔ صبح تیمور کے جانے کے بعد سناٹا چھا جاتا، پڑوسی سے کوئی خاص تعلق تھا نہیں، سڑک پر کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا اور انگریزی بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ لوگوں سے مل کے بات کر سکے۔ ہاں، وقت کے ساتھ اس کو واجبی طور پہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ وہ گھر کے کام نپٹاتی، کبھی اردو ڈرامے دیکھتی، کبھی پرانی تصویریں کے البم نکال لیتی۔ ماں، بہنوں اور پاکستان میں اپنے دوستوں کو یاد کر کے اکثر بے چینی ہو جاتی تھی اس کو۔ ایک دن اس نے تیمور سے پوچھا کہ میں کوئی آن لائن کورس کر سکتی ہوں یا شاید کوئی پارٹ ٹائم جاب۔ تیمور نے موبائل کی اسکرین ہٹا کر اس کو جواب دیا، فی الحال بہتر ہے تھوڑا صبر کرو، گرین کارڈ کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ نادیہ نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم بہتر سمجھو، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی مدھم سی ہونے لگی تھی۔ کچھ دن بعد نادیہ نے فیس بک پر ایک پرانا میسج نوٹیفیکیشن دیکھا، وہ جو فیس بک پہ آتا ہے نا، پیپل یو مے نو۔ اس میں ایک جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا، حمزہ۔ کون حمزہ؟ حمزہ کراچی یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا، خوش مزاج، ذہین اور ہمیشہ دوسروں کی بات سننے والا لڑکا۔ اس کا تعلق کبھی عاشق دوستی سے نہیں تھا، مگر ایک خاص سی ایک ہم آہنگی ضرور تھی۔ دلچسپی سے اس کی ایک مختصر پیغام بھیجا، ہیلو حمزہ، کافی وقت ہو گیا، کیسی ہو زندگی میں؟ چند لمحوں میں جواب آیا، نادیہ، یقین نہیں آ رہا، کہاں تھی اتنے سال؟ تم امریکہ چلی گئیں؟ بات کا آغاز ہوا، پھر پرانے روزانہ بات ہونے لگی۔ حمزہ اب دبئی میں جاب کرتا تھا، مگر وہ اب بھی ویسا ہی خوش مزاج اور سنجیدہ سا لگتا تھا۔ نادیہ نے خود کو پہلی بار سننا محسوس کیا۔ حمزہ اس کی باتیں توجہ سے سنتا تو اس کی تنہائی کو محسوس کرتا، اس کی خاموشی میں چھپے درد کو لفظوں میں ڈالتا۔ ایک دن حمزہ نے لکھا، تم ہمیشہ خاص تھی نادیہ، اس وقت میں کچھ کہہ نہیں پایا لیکن شاید کہنا چاہتا تھا۔ نادیہ چونک گئی، اس کا دل دھڑکا، جیسے برسوں کے بعد کسی نے اس کے احساسات کو زبان دی۔ تیمور اسی رات دیر سے آیا اور صرف ایک ہی سوال کیا، کھانا کھایا تم نے؟ نادیہ نے ہلکے سے سر ہلا دیا اور موبائل کو چیک کرنے لگی۔ نادیہ کئی دنوں تک الجھن میں رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے رشتے کو نبھائے، مگر اسے وہ توجہ، وہ محبت، وہ شراکت کہیں اور نہیں مل رہی۔ کسی ایسے شخص سے جو ہزاروں میل دور تھا۔ وہ کئی بار حمزہ سے بات چیت بند کرنے کا سوچتی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی تنہائی اسے پھر واپس کھینچ لیتی۔ تیمور ایک دن نادیہ کا موبائل لانچ میں دیکھا، اسکرین پر حمزہ کا میسج جھلکا، تم سے بات کر کے لگتا ہے جیسے زندگی لوٹ آئی ہے،
تیمور کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف موبائل میز پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے وقت نادیہ اکثر چھت کی طرف دیکھتی اور خود سے پوچھتی، کیا میں غلط ہوں؟ کیا یہ سب میری کمزوری ہے یا یہ قدرتی ہے جب کوئی آپ کو سنے، سمجھے اور اہمیت دے؟ ایک رات اس نے ماں کو پاکستان فون کیا اور آواز بہت بھری ہوئی تھی، امی، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں اس گھر میں صرف سائے کی طرح ہوں۔ ماں نے محسوس کیا مگر زیادہ کچھ نہ کہا، بس دعا دی اور تسلی دے کہ ہر شادی میں ایسا وقت آتا ہے۔ کہانی کے اس مرحلے میں نادیہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ایک طرف شوہر تیمور جس نے اس سے نکاح کیا اور خواب دیکھے، مگر اب کسی کے ساتھ خاموشی کا رشتہ تھا۔ دوسری طرف حمزہ جو محض الفاظ میں ہی صحیح مگر اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ نادیہ کا ضمیر جاگتا، چیختا، مگر دل کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑی تھی جہاں ہر قدم کے بعد سوال تھا، جواب نہیں۔ نادیہ کا دل عجیب بے قراری میں گھرا ہوا تھا۔ فلوریڈا کے گرم دن، گھر کی خاموش دیواریں اور تیمور کی لا تعلقی سب مل کر جیسے خلا پیدا کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے حمزہ سے میسج پر بات چیت جاری تھی، دن میں 1-2 پیغامات، شام کو گھنٹوں چیٹ اور کبھی کبھار ویڈیو کال، مختصر گفتگو۔ حمزہ کا انداز نرم، توجہ دینے والا، اور وہ سب کچھ تھا جو نادیہ نے برسوں سے نہیں سنا تھا۔ کیا تم اب بھی شاعری پڑھتی ہو؟ حمزہ نے ایک دن پوچھا۔ نادیہ نے مسکرا کر لکھا، نہیں، وہ بس تو جیسے کراچی کے دنوں ہی رہ گیا تھا۔ حمزہ نے فوراً ایک مختصر سا شعر بھیجا، وقت نے چھین لی مسکراہٹ ہم سے، وقت نے چھین لی مسکراہٹ ہم سے، ہم تو ہنستے تھے ہر بات پر کبھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ لمس تھا جو نادیہ کے دل کے اندر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ایک دن حمزہ نے کال کی، نادیہ تم واقعی خوش ہو؟ یہ سوال سادہ تھا مگر دل چیرنے والا۔ نادیہ خاموش ہو گئی۔ جو اب کنی الفاظ نہیں، صرف ایک لمبی سانس تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں کسی دوسرے کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تیمور ٹھیک ہے مگر ہم ساتھ ہیں، پر جیسے ایک دوسرے سے الگ۔ حمزہ نے کچھ دن خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، میں چاہتا ہوں تم ہنسو جیسے پہلے ہنستی تھی۔ وہ نادیہ جو ہر بات میں زندگی تلاش کرتی تھی، وہ کہاں گئی؟ نادیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کب اور کہاں کھو گئی۔ اب ان کی بات چیت میں وقت کی قید ختم ہو چکی تھی۔ نادیہ صبح تیمور کے جانے کے بعد چائے کا کپ لے کر حمزہ کے پیغامات چیک کرتی۔ وہ اسے اپنے دن کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتی، جیسے ایک پرانا دوست ہو اب نئے رنگوں میں لوٹ آیا ہو۔ ایک دن حمزہ نے لکھا، کبھی سوچا ہم نے اگر تب مختلف فیصلے کیے ہوتے تو آج کہاں ہوتے؟ نادیہ نے فوری جواب نہیں دیا، لیکن اس نے سوال اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا واقعی کبھی حمزہ کو چاہتی تھی، یا وہ صرف اس وقت کی حسین یادیں تھیں جو آج کی تنہائی میں ایک خواب سی نظر لگتی تھی؟ تیمور نے اسے ہفتے میں کوئی خاص بات نہیں کی۔ گھر آ کر لیپ ٹاپ کھولا، میگزین دیکھی اور کھانے کے دوران صرف ایک سوال کیا، کیا تم نے ڈش واشر چلایا؟ نادیہ کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے، میں بھی یہاں ہوں، مگر زبان پر صرف ایک مدھم ہاں آیا۔ حمزہ اب صرف ایک دوست نہیں رہا تھا، وہ نادیہ کی تنہائی کا ساتھی بن چکا تھا، ایک ایسا شخص جو دور ہو کر کبھی پاس تھا۔ نادیہ نے ایک دن اسے بتایا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں، لیکن جب تم سے بات کرتی ہوں تو لگتا ہے میں زندگی ہوں۔ حمزہ نے فوراً لکھا، محبت اور توجہ انسان کی ضرورت ہے، گناہ نہیں۔ تم صرف محسوس کر رہی ہو اور میں صرف تمہیں سن رہا ہوں۔ یہ جملے نادیہ کے اندر اس الجھن کو اور بڑھا گئے جو وہ روز اپنے دل میں دبا رہی تھی۔ کئی بار اس نے حمزہ کی باتوں سے فاصلے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے طے کیا کہ وہ بات نہیں کرے گی، لیکن 2 دن گزر گئے، حمزہ نے نہ میسج آیا نہ کال، اور نادیہ کی کیفیت بے چینی سے بدتر ہو گئی۔ آخر کار اس نے خود میسج کیا، آر یو اوکے؟ حمزہ نے فوراً جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، مگر تم سے دوری کا فیصلہ تمہارا تھا۔ نادیہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس رشتے میں بن چکی ہے، اور ایک ایسا رشتہ جو نہ مکمل ہے نہ ختم ہونے والا۔ تیمور کو کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگا تھا،
ایک رات اس نے نادیہ سے کہا، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نادیہ چونکی مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی، نہیں، کیوں؟ بس یوں ہی لگتا ہے تم بدل گئی ہو۔ تیمور نے یہ کہہ کر دوبارہ فون کی اسکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ نادیہ جانتی تھی کہ اگر بات نہ کھلی تو کل کچھ اور نہ کھل جائے، مگر کیا وہ خود اس بات کے لیے تیار تھی؟ اسی ہفتے حمزہ نے دبئی سے ایک ویڈیو بھیجی، ساحل کی ویڈیو، جہاں وہ بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے لکھا تھا، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کسی دن ہم یہ منظر ساتھ دیکھیں گے۔ نادیہ کی سانس رک سی گئی۔ یہ صرف الفاظ نہ تھے، یہ ایک وعدہ تھا، ایک جذباتی بندھن جو اب اس کی حقیقت میں ڈھال رہا تھا۔ نادیہ اب دن میں کئی بار آئینے میں خود کو دیکھتی، کیا میں اب وہی ہوں جو کبھی صرف اپنے شوہر کے لیے جیتی تھی، یا میں اب اور کسی اور کی طلبگار بن چکی ہوں؟ اس باب کے اختتام پر نادیہ کے اس کمرے میں بیٹھی موبائل کو گھور رہی تھی۔ ایک طرف تیمور جو حقیقت ہے مگر جذبات سے خالی، دوسری طرف حمزہ جو دور ہے مگر جذبات سے لبریز۔ نادیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور موبائل پر لکھا، حمزہ، مجھے کچھ وقت ہو، میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس پیغام کے ساتھ کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ تیمور اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کوڈنگ میں مصروف تھا اور نادیہ اپنے بستر پر لیٹی موبائل کی اسکرین پر مسکراتی جا رہی تھی۔ حمزہ کی آواز واٹس ایپ کال پر نرم اور محسوس لگ رہی تھی۔ تمہیں آواز سن کے لگتا ہے کہ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو گیا ہے، حمزہ نے کہا۔ نادیہ نے آہستہ سے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس باتوں سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تم سناؤ، دبئی کیسا چل رہا ہے؟ بس سب کچھ ہے، پر تم جیسا نہیں۔ حمزہ کی بات میں وہ خاموشی تھی جو کچھ چھپا بھی رہی تھی اور دکھا بھی رہی تھی۔ ان راتوں میں ان کی باتیں 1 گھنٹے سے بڑھ کر 2 گھنٹے ہو چکی تھیں۔ حمزہ اکثر کہتا، بس کال کا وقت تم طے کر دو، میں حاضر ہوں۔ یہ گفتگو صرف ماضی کی یادیں نہیں رہیں، اب وہ حال کی پناہوں میں چھپے جذبات تھے۔ ایک رات حمزہ نے کہا، نادیہ، کیا تم کبھی سوچتی ہو کہ زندگی نے تمہیں دوسری بار موقع دیا ہوتا؟ نادیہ کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، کبھی کبھی۔ حمزہ کی آواز میں لرزش تھی۔ تم اب بھی بہت خوبصورت ہو، وہ تصویریں جو تم نے بھیجی، تمہاری آنکھوں میں وہی گہرائی ہے۔ نادیہ کی سانس رک گئی۔ اس نے موبائل تھوڑا دور رکھا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ میں اب بھی خواب دیکھتی ہوں، نادیہ، حمزہ بولا۔ کاش تمہیں کھویا نہ ہوتا۔ ان الفاظوں میں شوق بھی تھا، درد بھی۔ نادیہ نے اسے روکا نہیں۔ اگلی چند راتوں میں یہ باتیں معمول بن گئیں۔ وہ دن بھر تیمور کے ساتھ رسمی گفتگو کرتی، مگر رات کو حمزہ کے ساتھ دل کی باتیں کرتی۔ حمزہ نے ایک دن پوچھا، تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ نہیں، کیوں؟ بس مجھے ڈر لگتا ہے تم چلی نہ جاؤ۔ نادیہ نے پہلی بار کہا، شاید تم اب میری زندگی کا وہ گوشہ بن چکے ہو جہاں میں خود کو چھپا لیتی ہوں۔ ان کے رشتے کی نوعیت اب صرف 2 پرانے دوست کی نہیں رہی تھی۔ وہ جذبات جو کبھی دبے رہے اب الفاظوں میں دھڑکنے لگے تھے۔ حمزہ نے جملے اب سیدھے دل کو چھوتے۔ تم میرے دل کا سکون ہو، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، کبھی دبئی آؤ گی؟ نادیہ ایک عجیب الجھن میں تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا یہ لمحے نہ ختم ہو۔ وہ جانتی تھی رشتہ کوئی حقیقت نہیں، مگر دل نے خوابوں کو حقیقت سے بڑھ کر مان لیا تھا۔ ایک رات حمزہ نے فون پر خاموشی سے کہا، نادیہ، تمہیں گلے لگا کر رونا ہے، بس کچھ نہیں کہنا۔ نادیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ تیمور تب بھی لیپ ٹاپ کے سامنے مصروف تھا۔ اس نے پلٹ کر نادیہ کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ نادیہ نے چہرہ چھپا لیا اور فون کی اسکرین بجھا دی۔ یہ راتیں ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ تیمور کے چہرے پر اب وہ پرانی سی شرافت اب ویسے ہی نہیں رہی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا اور اکثر موبائل ہاتھ میں لے کر کچھ دیر اسکرولنگ کرتا رہتا۔ نادیہ نے محسوس کیا اس کی خاموشی میں اب کچھ مختلف سرنگ ہے۔ نہ وہ پرانی محبت رہی، نہ پرانا سوال کہ دن کیسا گزرا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد تیمور نے اچانک پوچھا، نادیہ، تم ان دنوں بہت زیادہ فون یوز کر رہی ہو،
کس سے بات ہوتی ہے اتنی؟ نادیہ نے ہاتھ سے چمچ گر گیا. لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گئی. نہیں، بس یونیورسٹی کے پرانے دوست ہیں، وہی کبھی کبھار. تیمور نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، حمزہ؟ نادیہ کا دل جیسے بند ہو گیا. وہ خاموش رہی. تیمور نے صرف ایک جملہ کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں. کچھ دن پہلے تیمور نے نادیہ کے لیپ ٹاپ پر فیس بک کھولا تھا. بے ارادی طور پر، بلکہ خاموش تفتیش کے تحت. حمزہ نے چیٹنگز، ایموجی، ویڈیو کالز کے نوٹیفیکیشن، سب کچھ سامنے آ چکا تھا. وہ چیٹس جو کبھی نادیہ کے دل اس کو سہارا دیتی تھیں، اب تیمور کی آنکھوں میں آنسو بن کر اتر رہی تھیں. یہ سب کیا ہے نادیہ؟ کیا میری غیر موجودگی میں تم اتنی تنہا ہو گئی تھی کہ کسی اور کے کندھوں میں اس کی ضرورت پڑی؟ تیمور کا لہجہ تلخ نہیں تھا، زخمی تھا. نادیہ نے روتے ہوئے کہا، میں صرف تنہا تھی تیمور. میں نے کسی سے بے وفائی نہیں کی. میں نے صرف اور صرف کسی کو سننے کی ضرورت محسوس کی. تیمور کی آنکھوں میں درد کے ساتھ مایوسی بھی تھی. سننے والا باہر کا کندھا بن گیا، اور میں صرف کمرے کی دیوار. تیمور نے نادیہ کا فون مانگا. اس نے چپ چاپ دے دیا. اس نے کچھ نہیں کہا، صرف وہ چیٹ پڑھتا رہا، وہ تمام لیٹ نائٹ میسیجز جو حمزہ نے نادیہ کو بھیجے تھے. پھر تیمور نے فون واپس کیا اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے یہ جذباتی سہارا ہے؟ یہ تو رشتہ ہے، صرف ڈیجیٹل نہیں، دل کا. نادیہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. تیمور میں بے بس ایک خالی پن سے بھاگ رہی تھی. میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی. تیمور کے لیے یہ سب بے وفائی جسمانی نہ صحیح، لیکن جذباتی طور پر کہیں نہ کہیں زیادہ گہری تھی. تمہیں پتہ ہے نادیہ، ایک مرد کے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ عورت جس سے محبت کرتا ہے اپنی خوشی کسی اور کے ساتھ بانٹنے لگے. نادیہ خاموش تھی. اب وہ کچھ بھی نہ کہنے والی تھی. تیمور نے صرف اتنا کہا کہ میں کچھ دن کے لیے دوست کے گھر جا رہا ہوں. مجھے وقت چاہیے خود سے سوال کرنے کا، اور شاید تمہیں بھی سوچنے کا. تیمور چلا گیا. گھر خاموش ہو گیا، مگر نادیہ کے اندر جیسے طوفان آ گیا. ہر کمرہ اس کی خاموشی کا گواہ بن گیا. حمزہ کا میسج آیا، تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہاری فکر ہے. نادیہ نے فون بند کر رکھ دیا. پہلی بار اس سے لگا شاید وہ واقعی حد سے آگے نکل چکی ہے. اس نے خود سے کہا، کیا میں نے واقعی تیمور کو کھو دیا؟ کیا حمزہ صرف ایک عارضی سہارا تھا؟ نادیہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرنا شروع کر دیے. کیا میں نے یہ سب اسی لیے کیا تھا، صرف سننے جانے کے لیے؟ حمزہ کی باتوں میں وقتی محبت تھی، مگر تیمور کی خاموشی میں برسوں کی شراکت چھپی تھی. اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ایک نرم گہرا رشتہ کسی عارضی جذباتی طوفان کے ہاتھوں قربان کر چکی تھی. تیمور کی واپسی ابھی بھی باقی تھی، مگر نادیہ کے دل میں پہلی بار ایک خوف تھا، شاید وہ اب لوٹے تو بھی ویسا نہ ہو. یہ سچ کا سمندر تھا، کھڑا، گہرا اور صاف، اور اس میں ڈوبنے یا تیرنے کا فیصلہ نادیہ کو خود کرنا تھا. اب نادیہ اکثر آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی. میں کہاں کھو گئی ہوں؟ میں کون ہوں؟ وہ سوال جو اب اس کے برسوں پہلے یونیورسٹی کے دنوں میں حمزہ سے کیا تھا، آج دوبارہ سامنے کھڑا تھا، مگر آئینے میں اب ایک ہی الگ نادیہ تھی. تیمور کچھ دن کے بعد دوست کے گھر سے واپس تو آ چکا تھا، مگر تیمور اب مزید خاموش ہو چکا تھا. وہ کھانا کھاتا، ٹی وی دیکھتا اور دفتر نکل جاتا، مگر آنکھوں میں ایک سوال تھا جو شاید کبھی زبان پر نہ آئے. نادیہ نے کئی بار چاہا کہ سب کچھ صاف کر دے، مگر وہ جانتی تھی کہ سب کچھ کہاں دینا ہمیشہ حل نہیں ہوتا. حمزہ کی گفتگو اب اور بھی جذباتی ہوتی جا رہی تھی. میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا نادیہ، میں دبئی سے امریکہ آ جاؤں گا اگر تم چاہو تو. یہ سن کر نادیہ کے ہاتھ کانپنے لگے. کیا میں واقعی کچھ ایسا چاہتی ہوں؟ کیا یہ راستہ میرا ہے؟ اسی رات جب تیمور گھر پہ نہیں تھا، نادیہ نے میرا ایک یوٹیوب چینل دیکھا. اس میں پرانی ویڈیوز دیکھیں اور اس کو اندازہ ہوا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ اس کے دل کو بڑی مانوس سی لگیں. تو اس نے مجھے ایک ای میل کی، اور ای میل کچھ اس طرح تھی: السلام علیکم، میں نادیہ ہوں، فلوریڈا میں رہتی ہوں. میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، مگر میں ایک ایسی
الجھن میں گرفتار ہو چکی ہوں جو شاید کسی کو بتانے سے بھی نہیں سلجھتی۔ میری کہانی پیچیدہ ہے، میں نے کسی سے جذباتی سہارا لیا جو اب تعلق بن چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے یا محض تنہائی کی چنگاری، شوہر کے ساتھ خاموشی، اندر کا خلا اور ایک ایسا شخص جو مجھے سنتا ہے، یہی میری زندگی ہے۔ آپ کے چینل سے کئی ایسی کہانیاں سن کر ہمت ہوئی، اس لیے پہلی بار کسی سے مدد مانگنے کی ہمت کی۔ برائے مہربانی مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کچھ کھونا نہیں چاہتی مگر کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ نادیہ۔ ابھی میں نے یہ ای میل کچھ عرصے بعد دیکھی، جب تک میں نے جواب دیتا تو ان کی جو معاملات تھے وہ کچھ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دن رات کے 3:30 بجے بج رہے تھے، نادیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، حمزہ کا آخری میسج بھی اسکرین پر جھلک رہا تھا، کاش تم کبھی میری ہوتی۔ ایک وقت تھا جب یہ جملہ دل کو تسکین دیتا تھا مگر اب یہی جملہ دل کو چبھنے لگا تھا۔ اس نے موبائل میز پر رکھا اور پلنگ پہ ٹیک کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی، مگر آنکھوں کے پیچھے وہ تمام منظر کشی چل رہی تھی کہ تیمور کی خاموشی، اپنی تنہائی، حمزہ کے پیغامات کا وہ سلسلہ جو کسی اور موڑ پر آ چکا تھا۔ نادیہ نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے یہ کیا کیا، یہ کیا رشتہ بن گیا۔ کچھ ہفتوں میں حمزہ کی باتیں ایک جذباتی سہارا نہیں بلکہ تعلق کی خواہش میں بدل چکی تھیں۔ نادیہ، تم خوش نہیں ہو؟ اگر میں تمہارے پاس ہوتا تو کبھی تنہا نہ ہوتی۔ کب تک خود کو جھوٹلی تسلی دیتی رہو گی؟ کیا تیمور تمہیں وہ دے رہا ہے جو ایک بیوی کو چاہیے؟ یہ جملے اب نہ صرف خطرناک تھے بلکہ نادیہ کے اندر ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ایک رات حمزہ نے ویڈیو کال پر کہا، نادیہ میں چاہتا ہوں تم ایک دن دبئی آؤ، صرف ہم 2 باتیں کریں، ایک دن ایک شام۔ نادیہ کی روح کانپ گئی، یہ تعلق اب اس لکیر کو پار کر رہا تھا جسے اس نے دل ہی دل میں کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ نادیہ نے فوراً موبائل بند کر دیا، واش روم میں جا کر وضو کیا اور جا نماز میں بیٹھ گئی۔ اے اللہ، میں گمراہی کے کس طرف جا رہی تھی؟ میں نے صرف جذباتی سہارا ڈھونڈا تھا پر وہ رشتہ میرے شوہر سے غداری بن چکا تھا، مجھے معاف فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک عورت جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک پہنچے گی، آج اپنے رب کے سامنے روتی، گڑ گڑاتی اور معافی مانگتی رہی۔ نادیہ نے اگلے دن ہی حمزہ کو میسج کیا، حمزہ، شکریہ کہ تم نے میری بات سنی، مجھے سہارا دیا، مگر یہ تعلق میرے رب، میرے شوہر اور میری ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں یہ رشتہ یہیں ختم کرتی ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ حمزہ نے جواب دیا، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں احترام کرتا ہوں، خوش رہو نادیہ۔ نادیہ نے لمبی سانس لی اور موبائل کا ڈیٹا کلین کر دیا۔ نادیہ بدل چکی تھی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک مقامی مسلمہ خواتین گروپ جوائن کیا اور خود ہی میں خود اعتمادی پیدا کی۔ تیمور کو اس کی تبدیلی نظر آنے لگی۔ ایک شام تیمور نے کہا، نادیہ، آج کافی دنوں بعد تمہاری آنکھوں میں سکون دکھا ہے۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی انسان کھو کر ہی خود کو پاتا ہے۔ اور یوں نادیہ نے اپنی زندگی کے اس موڑ سے واپس موڑ لیا جہاں دل جذبات کے دھارے میں بہہ چکا تھا۔ نہ اس نے دوسرے کو الزام دیا، نہ اپنے آنسوؤں کو کمزوری بنایا، وہ اٹھی، سنبھلی اور اپنے رب سے رجوع کیا۔ ناظرین، یہ کہانی ایک عورت کی ہے جو گمراہی کے دہانے تک پہنچی مگر واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی کیفیت میں ہیں، تنہائی، الجھن یا گناہ کے بوجھ میں، تو جان لیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے ہر قدم سے پہلے دوڑ کر آتی ہے۔ آپ کا میزبان بزم پردیس سے انشاءاللہ دوسری کسی ایک نئی سچی کہانی میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔